بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ میں مخاطب ہوں محمد جاوید رضا آپ سے۔ بیٹا، مومن خواہ مومن کی دوسری غزل، اس کے کل ہم نے 3 اشعار پڑھ لیے تھے۔ آج ہم مزید اگلے 4 اشعار پر بحث کریں گے۔ یہ غزل بھی امتحانی نقطۂ نظر سے بیٹا بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ والے جو اشعار اب ہیں ان کو بھی بہت اچھے سے اپنے خاص طور پر یہ چوتھا 5واں جو شعر ہے یہ بڑی اہمیت کے متحمل ہے۔ اب آتے ہیں شاعر کی طرف۔ شاعر کا مومن خواہ مومن، اور 1800 کو یہ پیدا ہوئے، 1852 کے اندر یہ اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے۔ شعر نمبر 4: بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پر تیری مدعی سے ہم۔ بیزار کا معنی ہوتا ہے تنگ۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، اگر میں اپنی جان سے تنگ نہ ہوتا۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ شکایتوں پر آگے مدعی، مدعی کا معنی ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا۔ اب اس طرح شعر کے مفہوم کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ شاعر یہ بتلانا چاہتا ہے۔ شاعر جو کہتا ہے کہ اے محبوب، جو رقیب ہے اس نے آ کر میرے خلاف تمہارے کان بھرے اور تم اب میری سنی انسنی کر دیتے ہو، تو کہتا ہے کہ اے محبوب میں اپنی جان سے تنگ ہوں، میں اپنی جان سے تنگ ہوں، اور اگر میں اپنی جان سے تنگ نہ ہوتا تو جس رقیب نے، جس شخص نے میرے خلاف زہر اگلا ہے اور میرے خلاف تمہیں کرنا چاہے تو میں اس سے ایک گواہ بھی مانگتا۔ مدعی کا معنی دعویٰ کرنے والے، یعنی رقیب نے دعویٰ کیا ہے کہ جو عاشق ہے وہ تیرے سے محبت نہیں کرتا، تو اب اس نے کان بھرے۔ تو اب شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، عاشق یہ کہتا ہے کہ اے محبوب، میں تو ویسے اپنی جان سے تنگ ہوں، اگر تنگ نہ ہوتا تو چونکہ میرے خلاف اس نے تجھے بھڑکایا ہے، اکسایا ہے، تو جو بھی اس نے میرے خلاف باتیں کی میں چاہتا تو میں اس سے گواہ مانگ سکتا تھا، لیکن میں گواہ نہیں مانگ رہا، اس لیے کہ میں ہوں جان سے تنگ۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، شریعت اسلامیہ کے اندر ایک ہوتا ہے مدعی، ایک ہوتا ہے مدعا علیہ۔ یعنی اگر ایک شخص کی چوری ہوئی تو اگر جس پر اس کو شک ہے یا یقین ہے تو اس کے خلاف وہ دعویٰ دائر کرواتا ہے کہ فلاں بندے نے میری چوری کی ہے، تو اب یہ جو دعویٰ دائر کروانے والا ہے اس کو کہتے ہیں مدعی، اس کو کہتے ہیں مدعی، اور جس کے خلاف دعویٰ دائر کروایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مدعا علیہ۔ تو شریعت اسلامیہ میں یہ کہ جو مدعی ہوتا ہے نا، جس نے دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے کہ فلاں میرا چور ہے، تو یہ گواہ لائے گا۔ یہ کیا لائے گا؟ گواہ لائے گا۔ اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے، جس کے خلاف دعویٰ دائر کروایا جاتا ہے، تو اس سے شریعت قسم لیتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ رقیب نے عاشق کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہوا ہے محبوب کے پاس کہ جو یہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتا، تو اس لیے اب جو شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی جان سے تنگ ہوں، میں جان سے بیزار ہوں، اگر اپنی جان سے تنگ نہ ہوتا تو اے محبوب، مدعی جس نے میرے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے، تو میں شرعاً یہ حق رکھتا ہوں کہ اس سے میں گواہ طلب کرتا، لیکن میں گواہ نہیں طلب کر رہا، اس لیے کہ میں اس دنیا سے ویسے بیزار ہو چکا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ تو بیٹا اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر ہم اپنی جان سے بیزار نہ ہو گئے ہوتے تو اے محبوب، رقیب کی شکایتوں پر میں گواہ طلب کرتا۔ حوالے کے شعر: زمانے کچھ تجھے آئے نہ آئے مگر بدنام کرنا آ گیا، تنگ آ چکی ہیں کشمکش زندگی سے ہم، ٹھکرا نہ دے جہاں کو کہیں بے دلی سے ہم۔ تو یہ ہمارا چوتھا شعر۔ 5واں دیکھیے: بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتا ہے اے محبوب بغیر روئے، بے روئے بغیر روئے، مثل کا معنی ہوتا ہے مانند، بے روئے بغیر روئے، بغیر روئے ابر کہتے ہیں بادل کو، کہتے ہیں جب تک بادل برس نہیں نہ لیتا تو چین اس کو بھی نہیں آتا، اور غبار دل، دل کا بوجھ۔
کہتا بغیر روئے بادل کی مانند، بادل کی طرح میرے دل کا غبار نکلتا نہیں، میرے دل کا بوجھ ختم نہیں ہوتا، یعنی جب تک میں رو نہیں لیتا محبوب تیری یاد میں تب تک میرا دل ہلکا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی انسان جب کوئی دکھ ہے تو رو لے، تو یہ جو آنکھوں کا رونا ہوتا ہے نا، 3 قسم کے رونے ہوتے ہیں، بلکہ 4 قسم کے، 2 رونے جائز ہیں، 2 ناجائز ہیں۔ دل کا رونا اور آنکھ کا رونا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن ہاتھ کا رونا اور زبان کا رونا شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ ہاتھ کا رونا کیا کہ وہ ماتم کرنا، پیٹنا، یہ منع ہے شریعت میں، اور جو زبان کا رونا وہ واہ ویلا کرنا، ہائے وائے، بے صبری والے الفاظ، تو یہ شریعت نے منع کر رکھا ہے۔ خیر کہتا ہے بغیر روئے کہ مثل بادل کے میرا دل کا غبار، دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا۔ کہتے تھے ان کو برق تبسم، برق کہتے ہیں بجلی کو، تبسم کہتے ہیں ہنسی کو، کہ جس کی مسکراہٹ کو ہم تنزن، محبوب کی مسکراہٹ کو ہم تنزن کہتے تھے کہ وہ اس طرح ہنستا جس طرح بجلی گرتی ہے، تو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں تو پھر محبوب کو دل دے بیٹھا، اور پھر جب اب وہ میرے سے باتیں نہیں کرتا، میری سنی انسنی کر دیتا ہے، مجھ پر ظلم و ستم، جور و جفا کو جائز قرار رکھتا ہے، تو کہتا ہے اب بغیر روئے بادل کی طرح میرا دل کا غبار ہلکا نہیں ہوتا۔ اب اس کے حوالے کا شعر کہ بھولے سے مسکرا دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دلے نہ کردہ کار کے، میرے رونے پہ جو اس نے ہنس دیا، برق چمکی ابرے باراں تھم گیا، حال یہ ہے کہ تیری یاد میں ایسا گم ہوں، سب کو میری اور مجھے تیری پڑی رہتی ہے۔ بلکہ اس سے پہلے والا بھی ایک شعر حوالے کا اچھا ہے، یوں میری آنکھوں میں ہر لحظہ جڑی رہتی ہے، جیسے کشتی کسی دریا میں کھڑی رہتی ہے، حال یہ ہے کہ تیری یاد میں ایسا گم ہوں، سب کو میری اور مجھے تیری پڑی رہتی ہے۔ چھٹا شعر کہتا ہے کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ گل کا لفظی معنی ہوتا ہے پھول، اور یہاں بات ہے انوکھی بات، کہتے ہیں کہ تم نے آج کیا گل کھلایا ہے، تو کیا مراد ہے کہ بڑی کوئی انوکھی بات کی، کہتے ہیں کیا گل کھلے گا، کیا انوکھی بات ہوگی، دیکھیے ہے فصل گل، فصل گل سے مراد ہے بہار کا موسم، یعنی پھولوں کا موسم، تو مراد بہار کا موسم۔ کہتے ہیں کہ کیا انوکھی بات ہوگی، ابھی تک تو بہار کا موسم بڑی دور ہے، اور سوئے دشت، سوئے کا معنی ہوتا ہے کی طرف، دشت کا معنی ہوتا ہے صحرا، بھاگتے ہیں کبھی کچھ ابھی سے ہم، کہتے ہیں ابھی تو موسم بہار بڑا دور ہے، لیکن ہم ابھی صحرا کی طرف، باغ کی طرف جو وہ بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اردو اور فارسی کے روایتی شعر میں موسم بہار عاشقوں کے لیے ابتلا اور آزمائش ہوتا ہے، یہ موسم عاشقوں کے صبر کے امتحان ہوتا ہے، لیکن کیوں، دراصل جو کیفیت انسان کے باطن کی ہوتی ہے، بیرونی مناظر اس کیفیت کے موافق اثر کرتے ہیں۔ بہار کے موسم میں ہر شے جوبن پر ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں اور موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے، اس لیے جو عاشق صادق ہوتے ہیں ان کے لیے موسم بہار ایک کلیدی جو موسم رکھتا ہے۔ کچھ کرو فکر مجھ دوانے کی دھوم ہے پھر بہار آنے کی، جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، سینے گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا۔ یہ بیٹا آج کا چھٹا شعر تھا۔ 7واں شعر مقطع، لے نام آرزو کا تو دل نکال لے، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدتی سے ہم۔ یہ مقطع، اس کا پس منظر میں نے کل آپ کو کچھ بتلایا تھا کہ آرزو یہ لقب ہے مولانا فضل حق خیر آبادی کا، فضل حق خیر آبادی بہت بڑے یہ عالم دین تھے، تو یہ شطرنج کے شوقین تھے، اور مومن جو شاعر ہے یہ بھی شطرنج کا شوقین تھا، اور مومن کا جو پیر تھا اس کا نام تھا شاہ اسماعیل دہلوی۔ تو شاہ اسماعیل دہلوی وہ ان کا ایک الگ مکتبہ فکر تھا، یہ فضل حق خیر آبادی یہ سنی مسلک سے ان کا تعلق تھا، تو جب شطرنج کھیلتے تو آپس میں پھر ان کے مناظرے اور مسائل پر بھی گفتگو ہوتی، تو ایک مرتبہ شطرنج کھیل رہے تھے تو فضل حق خیر آبادی نے کوئی ان سے سوال پوچھا، کن سے؟ شاہ اسماعیل سے۔ شاہ اسماعیل دہلوی کون تھا؟ وہ مومن کا پیر تھا، مرشد تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ اعتقاد رکھنے والے تھے۔ تو فضل حق خیر آبادی نے جب سوال کیا تو اس کو جواب نہیں آگے سے آیا، تو فضل حق خیر آبادی نے تنزل کہا کہ تمہارے پلے کچھ نہیں، اگر تمہارے پلے کچھ ہوتا تو مجھے ابھی جواب دیتے۔ تو چونکہ جس کو فضل حق خیر آبادی کہہ رہے تھے کہ تمہارے پلے کچھ نہیں، وہ پیر تھا مومن کا، تو مومن بھی بیٹھے تھے، ان کو آیا غصہ اور انہوں نے وہ شطرنج کا تختہ دے مارا، اور پھر اس وقت فعل بدی یہ شعر انہوں نے لکھا کہ لے نام آرزو کا تو دل نکالے۔ کہتا ہے کہ اگر
میں آرزو کا نام بھی لوں گا نا، کون؟ یعنی میں مومن، تو میں اپنے دل کو نکال کر باہر پھینک دوں گا، میں اس سے اپنا تعلقات ختم کرتا ہوں کیونکہ اس نے میرے جو مرشد ہے اس کو ناراض کر دیا ہے، اس کے خلاف ہوا، تو کہتا ہے مومن نہ ہوں۔ یہاں مومن، ایک تو مومن کا نام بھی مومن ہے، اور مومن کا لفظی معنی ہوتا ہے ایمان والا۔ کہتا ہے جو مومن ہوتا ہے وہ کسی بدعتی سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو بدعتی کون ہوتے ہیں؟ بدعت کا لفظی معنی ہوتا ہے نئی بات، یعنی دین اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی بات جو نبی پاک کے دور میں یا صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں اس کا تصور نہ ہو، اور بعد میں کوئی بندہ ایسی نئی چیز کو دین بنا کر لوگوں پر پیش کرے جو قرآن و حدیث میں نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں بدعتی، بدعت۔ تو مومن کا مومن، مولانا فضل حق خیر آبادی کو بدعتی کہتے تھے کہ تم جو سنی ہو مختلف قسم کی بدعتیں گھڑتے ہو، تو کہتے ہیں کہ میں مومن ہی نہیں ہوگا اگر میں بدعتی سے تعلق رکھوں۔ تو یہ بیٹا اس کا مفہوم تھا۔ اے دل اگر تو نے آرزو کا نام لیا تجھے سینے سے نکال کر باہر کر دیں گے، کیونکہ مومن کسی بدعتی سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ نئے لیسن سے حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔